السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بات ہوئی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ ایک غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو چیلنجز ہوتے ہیں، اس کا اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا یا ہو سکتا جو مسلمان پیدا ہوئے، ساری زندگی انہوں نے مسلمانوں میں گزاری، کبھی اسلام کے لیے انہیں کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس طرح کہ انہیں اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور بعض کیسز میں اپنی اسپاؤسز کو بھی چھوڑنا پڑا۔ ایسے بھی کیسز ہیں، مثال کے طور پر وہ لوگ جنہوں نے قادیانیت چھوڑی اور اسلام میں داخل ہوئے واپس، یا بچپن سے قادیانی تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، بعض دفعہ انہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑا کیونکہ بیوی جو ہے وہ قادیانیت چھوڑنے پر راضی نہیں تھی، بچوں کو وہ لے گئی، بچوں سے محروم ہو گئے۔ بہت کیسز ہیں ایسے، اگر آپ کے سامنے آئیں تو اس طرح اور بھی کیسز ہیں باقی غیر مسلموں میں کہ اس طرح کے ڈیسیجنز انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے لیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ٹاپک پر آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ ان مسلمانوں کی ہے جنہوں نے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اختیار کیا، اور ان گناہ کے راستوں میں پڑے ہوئے بعض لوگ سیلیبریٹیز بھی ہیں کہ ان کا ایک عرصہ ایسے گزرا کہ لائم لائٹ میں انسٹاگرام کے سٹار، فیس بک کے سٹار، یوٹیوب کے سٹار، ٹی وی کے سٹار، ریالٹی شوز کے سٹار، یا باکس آفس کے اوپر ان کی موویز نے دھمال مچا دیا، یا گائیکی میں گانے میں ان کے گانوں نے چارٹ کو اوپر تک ایک عرصے تک بادشاہ بن کے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہدایت لکھی تو وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئی۔ یہ آسان نہیں ہوتا، آپ سمجھتے ہیں آسان ہوتا ہے، بالکل آسان نہیں ہوتا۔ دیکھو اس کی مثال اس طرح سمجھ لو آپ کہ اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرتے ہو اور اس گناہ کی عادت ہو جائے تو اس گناہ کو چھوڑ کر مکمل طور پر بالکل چھوڑ دینا آسان ہے؟ اکثر سوالات میرے پاس یہی آتے ہیں کہ سر میں نے فلاں گناہ چھوڑنے کی بہت کوشش کی، چھوٹتا نہیں، فلاں گناہ چھوڑ دیا تھا لیکن اتنی ارج ہوتی ہے نا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اتنی ارجوی بات کہتے ہیں، یا حضرت ایک دفعہ کر لیا پھر اس کے بعد اب پچھتاوا ہے، ندامت ہے، توبہ کرتا ہوں، کیا کروں؟ تو سوچے جن کی زندگی گناہوں میں کٹی، جنہوں نے قرآن نہیں بلکہ گٹار پکڑے، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کے بجائے اپنی آواز کو راگوں سے ترنم دیا، جن کے کانوں میں اذان کی صدا کے بجائے پاپ میوزک کی بیٹس بجتی رہیں، وہ عربی کے حروف پڑھنے کے بجائے میوزک کے نوٹس پڑھتے رہے یا ڈائلاگز پڑھتے رہے، جہاں پر اس کلا کو، اس آرٹ کو اچھی جگہ استعمال کرنا تھا انہوں نے اسے موویز میں لگا دیا، ریالٹی شوز میں لگا دیا، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حیا بخشی تھی انہوں نے بے حیائی میں اس کو اتار کر پھینک دیا، چند سکوں کے عوض اپنی حیا کو بیچ دیا۔ چاہے مرد ہو یا عورت، کتنے ہی اداکار اداکارائیں بے حیائی کی زندگی گزارتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط نہیں، اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، لیکن جب یہ لوگ اس گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آتے ہیں تو ان کو بہت اپوزیشن ملتی ہے۔ ایک اپوزیشن انہیں ان کی انڈسٹری کی طرف سے ملتی ہے، اکثر لوگ ان کی انڈسٹری میں سے ان کے وہ ابن الوقت دوست ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری کے دوست ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اس انڈسٹری میں وہ آپ کے دوست ہیں، آپ نے اس انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور اس نوٹ پہ چھوڑا کہ میں اللہ کے لیے اس گناہ کی زندگی کو چھوڑتا ہوں یا چھوڑتی ہوں، تو وہ تو بپھر جاتے ہیں کہ اچھا تو ہماری زندگی گناہوں کی زندگی ہے، دیٹس ہاؤ دے لک ایٹ اٹ۔ ان کی طرف سے دیکھیں نا آپ، ان کی طرف سے سوچیں اچھا تو ہماری زندگی گناہوں کی زندگی ہے، ہم برے لوگ ہیں، ابھی تک تو تم ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، ہم اچھے تھے، اب ہم برے ہو گئے، تم بڑے پارسا ہو گئے ہو، ہاں تم عمرہ کرائے، حج کرائے، تمہاری زندگی میں چینج آ گیا، اب ہم برے لگنے لگ گئے، دیٹس ہاؤ دے لک ایٹ اٹ۔ تو وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ جو اتنے عرصے سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اکیلے رہ جاتے ہیں، فینس کے پاس وہ جا نہیں سکتے کیونکہ فینس بڑھ جاتے ہیں، وہ جو ان کے فینس سے اب ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہی ہوتے ہیں عوام، تو یہی ہوتی ہے بھائی، آپ نے کوئی برا کام کیا گالیاں دے دیں، کل اچھا کام کر دیا آپ کو دوبارہ لا کے کرسی پہ بٹھا دیا، بھول گئے آپ نے کیا پہلے کیا کیا تھا۔ فینس تو بدلتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں کچھ فینس وہ
اچھائی برائی کا تمیز بھی رکھتے ہیں اور پھر وہ شخصیتوں کے ڈیسیجنز کا پاس بھی رکھتے ہیں، ان کے پرسنل ڈیسیجنز کو ان کی پروفیشنل لائف کے ساتھ انٹرسیکٹ نہیں کرتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسان نہیں ہوتا یہ ڈیسیجن. اور اس کے علاوہ یہ لائم لائٹ اور اتنا پیسہ، یہ سب کچھ انسان دیکھ لینا کہ قدم قدم پر جی لوگ آ رہے ہیں، آٹوگراف لے رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، اور وہ زندگی کو بالکل خیر بات کہہ کے سکونت کی زندگی کی طرف، ہدایت کی زندگی کی طرف، اطمینان کی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا. وہ رب کی ذات ہے، اور وہی ذات ہے جو پھر ان ہاتھوں کو تھامتی بھی ہے، ان دلوں کو تسلی و دلاسا بھی دیتی ہے. آپ کو اندازہ شاید نہ ہو، لیکن جب ایک ایسا شخص جو اسلام سے دور ہو اور اسلام سے دور لوگوں میں گھرا ہو، جب وہ اسلام کی طرف آئے نا، بڑا ٹف ٹائم ملتا ہے اس کو. گھر والے ہی نہیں چھوڑتے، گھر والے نہیں چھوڑتے. بڑی عجیب سی بات ہے، ایسے کیسز ہیں. گھر والے بولتے ہیں ارے تم عجیب آدمی ہو، تم دین کے راستے میں کیسے لگ گئے ہو، تم دین کی کتابیں کیوں پڑھنا شروع ہو گئے بھائی، تم اتنے مسلمان کیوں ہو رہے ہو. اب مسلمان ہونے کے پیمانے گھر والے جو مسلمان ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اتنے مسلمان بنو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو مسلمان ہو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ نماز پڑھو، موویاں بھی دیکھو، کسی اچھے مقرر کو سنو تو کانسرٹ میں بھی چلے جاؤ. یہ مسلمان کا کرائٹیریا خود بنا لیا. نعت سنتے ہو تو مشاعرے بھی سن لو، لڑکیاں بھی دیکھ لو، دیٹس اوکے. پھر اس کے بعد عمرہ بھی کر لینا. یہ کرائٹیریا ہم نے خود سیٹ کر لیے ہیں اپنے، کہ ہم اس کے اندر خود جو کرائٹیریا سیٹ کیے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اچھا کون برا کون. حالانکہ کرائٹیریا ہمارا ہے ہی نہیں، کرائٹیریا تو اللہ نے سیٹ کیا ہے، اس کے رسول نے سیٹ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسان ڈیسیجن نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اچھے مسلمان بننے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے واپس ہدایت کے راستے کی طرف آتے ہیں، سپورٹ دیم، ڈونٹ ڈسکریج دیم. کوئی ڈسکریجنگ بات کرتا ہے نا، اس کو کہو بس تم اپنا تو آوا سنوار نہیں سکے، جو سنوارنے نکلا ہے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تم سے تو نہیں پوچھنے آیا نا وہ، اور تم کیا جانتے ہو کس کے دل میں کیا ہے. لوگوں کے دلوں کی باتیں بھی بیان کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، اس رب نے تو اس عورت کو بخش دیا جو گناہوں میں زندگی گزارتی تھی اور جنت میں اسے داخل کر دیا کہ اس کے دل میں رحم آیا. بخاری کی حدیث ہے، اس نے ایک اللہ کی مخلوق کو جو پیاسی تھی اور یہ خود بھی پیاسی تھی، اسے پہلے پانی پلایا اور پھر خود پانی پیا. اس کی اس ادا پر اس رب کو اتنا پیار آیا، اس کے رحم کی اس ادا پر، کہ اس عورت کی کایا پلٹ دی. وہ جو گناہوں میں زندگی گزارتی تھی اس کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اسے ولایت کا راستہ دکھا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. وہ چور، وہ قاتل جس نے 99 خون کیے اور اس کے بعد ایک شخص کے پاس گیا کہ تم عالم ہو مجھے بتاؤ، یہ بخاری کی روایت ہے، میری بخشش ہوگی؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. کہتا اچھا میرے تو بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، چلو جہاں 99 کیے تھے 100 پورے کر دیتا ہوں. پھر ایک اور سے ملا، وہ عقل مند تھا. اس نے کہا دیکھو فلاں جگہ ایک آدمی رہتا ہے، اللہ والا ہے، اس بستی کی طرف جاؤ. اللہ اکبر، تم تائب تو ہو چکے ہو. وہ نکلا اس کی طرف اور راستے میں اس کی روح قبض ہو گئی. تو اب جب ملائکہ آئے تو ملائکہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ٹھن گئی. عذاب والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے اور ثواب والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. ثواب والے کہتے ہیں تائب ہے، عذاب والے کہتے ہیں سوخون ہے. تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ پیمائش کرو، جہاں سے آ رہا تھا وہاں سے زیادہ قریب ہے یا جہاں جا رہا تھا وہاں سے زیادہ قریب ہے. اور میرے رب نے ایسا انتظام کیا کہ وہ وہاں سے زیادہ قریب نکلا جہاں جا رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میرے رب نے معاف کرنے کا فیصلہ فرما دیا تھا. تو اسے ثواب کے فرشتے لے گئے. اب پوچھنے والے سوال کرتے ہیں ان 100 خونوں کا کیا ہوا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جس رب نے اسے معاف کر دیا وہ ان بے گناہوں کو جنت میں نہیں داخل کرے گا؟ ایک لمحے کو سوچو نا، یہ فیصلہ بھی تو اسی کا ہے کہ ایمان والا بے گناہ مر جائے تو شہید ہے،
ایمان والا حادثاتی موت مر جائے شہید ہے، شہید کے زمرے ہیں نا، کئی مدارج ہیں شہادت کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رائے گا نہیں جانے دیتا. ایمان شرط ہے، ایمان والوں کا ایمان رائے گا نہیں جانے دیتا. ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نا دل میں تو گناہگار بھی ہوگا، جہنم کی آگ میں بھی ہوگا کہ نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. ایسی ایکٹریسز کے بارے میں پچھلے دنوں میں بھی سننے آیا تھا، ابھی بھی سننے آ رہا ہے کہ کوئی خاتون ہے. اسی طرح پہلے بھی سننے آیا تھا، اسی طرح کچھ مردوں کا بھی پہلے سننے میں آیا ہے. تو اگر ان کو سپورٹ نہیں ملے گی نا تو ان میں سے کچھ لوگ پھر ڈگمگا جاتے ہیں، ڈاماڈول ہو جاتے ہیں. جب ہر طرف سے اتنی نیگیٹیوٹی ملتی ہے نا، ہر ایک میں تو اتنے تپڑ نہیں ہوتے، ہر ایک میں اتنی گٹس نہیں ہوتے کہ وہ پھر اس کے اوپر کھڑا ہو جائے. ہوتے وہ کہتے ہیں سانو کی جا بے جا مینو یار مناوڑ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوتے ہیں ایسے کہ 7 سمندر علم کے پی کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی اور لوگ سمجھتے ہیں جانتا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. بہرحال آپ سے درخواست یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اچھائی کی طرف آتے ہیں ان میں کیڑے نہ نکالیں. اس رب نے انہیں ہدایت کی طرف راہ دکھائی ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کا کب بیڑا کیسے پار کرنا ہے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے اور اپنی سوچ کو نیگیٹو مت رکھیے، پازیٹیو رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.